إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. امام الطبرانی نے الکبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معقل ابن یسار روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی ایک کیل ٹھونک دی جائے، خیر لہ من ان یمس امرأة لا تحل لہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہ ہو. پچھلے درس میں یہ حدیث ہم نے دیکھی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی پرائی عورت کو چھوئے، اور یہ اتنا برا ہے کہ اس کی برائی کا احساس اگر واقعی آدمی کو ہو جائے تو وہ اس بات کو تو گوارا کر لے گا کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کسی ایسی عورت کو، اجنبی عورت کو وہ چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہ ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر محرم کا چھونا یہ جائز نہیں ہے. کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھو سکتا اور کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو نہیں چھو سکتی. اسلام میں جائز نہیں ہے. آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں تو دکھائی دے گا کہ جدید پڑھائی کرنے والے کالج سٹوڈنٹس اور کمپنیوں میں جاب کرنے والوں کے ذہن میں اس کی برائی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی عید وغیرہ کے موقع پر بھائی بہن، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، اس طرح سے جو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں تو غیر محرم ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. نکاح کے موقع پر آپ دیکھیں تو ان مواقع پر بھی ہلدی کے نام سے جو رسم ہوتی ہے، اس رسم میں لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور اس کو نکاح کی تقریب میں خوشی کا موقع اور اچھی چیز سمجھا جاتا ہے. اس طرح کی کئی خرافات آج مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. اسلام ان تمام چیزوں کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے افراد کے، نوجوانوں کے خصوصاً جنسی جذبات زیادہ بھڑکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فحاشی معاشرے میں عام ہوتی ہے اور بہت ممکن ہے معاملہ زنا تک جائے. لہٰذا اسلام نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو زنا تک لے جاتے ہیں، جو ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جو سماج میں بے حیائی کو عام کرنے کا، فحاشی کو عام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے تمام دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا ہے. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ مرد و عورت
اگر ایک دوسرے کے لیے وہ محرم نہ ہو تو ایک دوسرے کو وہ چھو نہیں سکتے ہیں۔ اس میں استثناء اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مثلا راستے پر گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھانا یا اسی طرح سے اس کو اسٹریچر پر لے جانا، ہاسپٹل میں علاج کرنا، اس کو چھونا، ڈاکٹر کا اس کو چھونا، یہ تمام چیزیں ایک استثنائی حالت ہیں۔ کوئی عورت ڈوب رہی ہو، کوئی پہاڑ سے گر رہی ہو، تو ایسی صورت میں چھونا ایک عام فہم بات ہے کہ ایسی صورت میں کسی کو اگر بچانے کی نیت سے کوئی چھوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی چھونے کی نیت سے چھونا، یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں جو مصافحہ یا کسی اور نیت سے ہو، لیکن اس کی مدد اور مجبوری کی صورت میں اس کو چھونا، اس میں گنجائش ہے۔ آئیے آگے اسی سلسلے میں احادیث اور اس سے آگے دوسرے احکام سے متعلق بھی احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں، كانت المؤمنات اذا هاجرن الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمتحن بقول الله عز وجل یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الى آخر الآیہ۔ فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو ان کا امتحان لیا جاتا تھا، ان کی آزمائش ہوتی تھی اللہ کے اس قول سے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، آپ سے وہ بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی اور وہ زنا نہیں کریں گی۔ یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور ان سے ان احکام پر بیعت لی جاتی تھی جو ان آیات میں مذکور ہیں۔ قالت عائشہ فرماتی ہیں، فمن اقر بهذا من المؤمنات فقد اقر بالمحنہ، جس نے ایمان والی عورتوں میں سے جس نے ان چیزوں کا اقرار کر لیا، اس نے اس آزمائش، ان احکام کا اقرار کر لیا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقررن بذلك من قولہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عورتیں ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیتی، قال لہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلقن فقد بایعتکن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ تم جا سکتی ہو، فقد بایعتکن، میں نے تم سے بیعت کر لی۔ تو یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی اور ان تمام چیزوں کا جب وہ اقرار کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان چیزوں پر، ان احکام پر بیعت لیتے اور پھر ان سے کہتے کہ تم جاؤ، اس لیے کہ تمہاری بیعت ہو گئی۔ ولا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی بھی نہیں چھوا، غیر انہ یبایعہن بالکلام، ہاں آپ بس کلام کے ذریعے سے، زبان ہی سے ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ قالت عائشہ واللہ ما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء قط الا بما امرہ اللہ تعالی، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے انہی چیزوں پر بیعت لی جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ وما مست کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف امرأۃ قط، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی
کسی بھی عورت سے کبھی بھی مس نہیں ہوئی، کسی عورت کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ کبھی مس نہیں ہوا۔ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ان باتوں پر بیعت لیتے تو آپ کہتے قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا، کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، یعنی آپ کا بیعت کرنا عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کلامن ہوا کرتا تھا، یعنی بطور کلام ہی آپ کہتے تھے قد بایعتکن، میں نے تم سے بیعت کر لی۔ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے جیسے بیعت میں ہوتا ہے۔ اسلامی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا حاکم مسلمانوں سے مختلف احکام پر بیعت لیتا ہے۔ یہ بیعت لینا لوگوں کا حاکم سے وعدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بیعت شرعی احکام پر ہوتی ہے اور حاکم بعض مخصوص احکام پر ان سے بیعت لے سکتا ہے، جیسے یہ کہ تم میری بات سنو گے اور مانو گے، اور جب تک کہ میں قرآن و سنت کے مطابق تم کو حکم دوں گا تم کو ماننا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اور بھی احکام ہوتے ہیں جن پر حاکم بیعت لیتا ہے۔ اسلام میں بیعت ہے، لیکن حاکم کی عوام سے بیعت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی پیر صاحب ہوں اور عوام سے اس پر بیعت کرنے لگیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور تسبیح تلاوت کریں گے اور فلاں احکام پر عمل کریں گے۔ اس طرح کی جو بیعت عام طور سے لوگ مولویوں سے اور پیروں سے اور باباؤں سے کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو وہ لوگ بیعت ارشاد کہتے ہیں۔ تو بیعت ارشاد اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں سے نہیں لیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر لوگوں سے بیعت نہیں لیتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں لیتے تھے، حالانکہ سب سے زیادہ حدیثیں لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ نے سکھائی ہیں، لیکن لوگوں کو تعلیم دینے کے باوجود بھی وہ ان سے بیعت نہیں لیتے تھے۔ تو جو حاکم نہیں ہے، جو کسی سیاسی عہدے پر نہیں ہے، ایسا آدمی بس تعلیم کی نسبت پر لوگوں کو تربیت دینے کے طور پر ان کی تزکیے کے لیے بیعت نہیں لے سکتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ لہٰذا آپ کے بعد معلمین نے، امام البخاری نے حدیث کا درس دیا، چاروں اماموں نے حدیث کا درس دیا، فقہ کا درس دیا، لیکن لوگوں کو یہ دین سکھانے کے باوجود بھی ان سے تعلیم کی بیعت نہیں لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے کرنا سلف میں معمول بھی نہیں تھا۔ یہ بعد میں صوفیوں نے ایجاد کیا کہ وہ لوگوں سے اس طرح کی بیعت لیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ لوگ لیتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو ہم بیعت کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ اللہ کی طرف سے منتخب تھے، اور آپ نبی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حاکم بھی تھے، لہٰذا آپ کے لیے بیعت لینا صحیح تھا۔ لیکن وہ آدمی جو لوگوں پر حاکم نہ ہو، ایسا آدمی لوگوں سے بیعت نہیں لے سکتا۔ اگر ایسا واقعی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خصوصاً وہ صحابہ جو لوگوں کی تعلیم پر مأمور تھے، ایسے صحابہ لوگوں سے ضرور بیعت لیتے، لیکن انہوں نے بیعت نہیں لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں سے بیعت لیتے تھے، وہیں آپ عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے، لیکن مردوں کی بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، عورتوں کی بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ بس ان سے یوں کہتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، یعنی آپ کی بیعت کرنا قول ہی سے ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ میں۔ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں جو اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے۔ تو امت کی نسبت، امت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مربی ہونے کے اعتبار سے باپ کی طرح تھا، کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے افراد کو تربیت دیتے تھے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔
لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں کہا کہ میں تو امت کے لیے باپ کی طرح ہوں، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو چھوئے شفقت سے، محبت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی امت کے افراد کو، خواتین کو چھو سکتا ہوں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم خاتون کو نہیں چھوا۔ آج کل کے پیر آپ دیکھیں، جب عورتوں کو چھوتے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے یعنی ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، وہ ان کے پاؤں دباتی ہیں، اس طرح کی ساری خرافات ہوتی ہیں۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیر باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو جیسے چھو سکتا ہے ویسے ہی اپنے مریدوں کو چھو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بات اسلام میں نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں کسی کو غیر محرم کو نہیں چھوتے تھے۔ ایک مخصوص کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ فلاں شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا، حج کو جا رہا تھا، اور اس کی ماں کا منہ کالا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ حجاز سے ایک صاحب آئے اور اس کی ماں کے منہ پر سے اور پیٹ پر سے ہاتھ انہوں نے پھیر دیا تو وہ صحیح ہو گیا۔ اور اس شخص سے جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تیرا نبی محمد ہوں، تو جانتا نہیں مجھ کو، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اس طرح کے بیہودہ واقعات جن کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، جن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنی وفات کے بعد بھی آ کر امتیوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ غور کریں، اس واقعے میں خود یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے چہرے پر سے اور پیٹ پر سے ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں خواتین کو چھوتے نہیں تھے، لہٰذا آپ اپنی وفات کے بعد آ کر عورتوں کو اس طرح سے چھونے لگیں، یہ آپ کی شان میں ایک گستاخی ہے۔ یہ کہنا یہاں پر کہ بطور علاج آپ نے کیا، تو آپ نے بطور علاج، بطور ڈاکٹر ایسا نہیں کیا ہے۔ آپ کے معجزے کے لیے اولاً اگر مان لیا جائے کہ آپ وفات کے بعد آئے تو معجزے کے لیے چھونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی جب آپ تھے، خواتین علاج کے لیے آیا کرتی تھیں، دعا کے لیے آیا کرتی تھیں، تو شفا کے لیے آپ سے جب کہتی تھیں تو آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ خود اپنی طرف سے اس طرح سے عورتوں کو چھو کے علاج نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کی وفات میں آپ ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ آپ کے بعد میں، وفات سے پہلے آپ پاک تھے، تو وفات کے بعد آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ لہٰذا اس طرح کی خرافات سے اور واقعات سے بچنا چاہیے، اور ان کو لوگوں میں بیان کر کے اپنے ایمان اور اپنے دین کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ روا نہیں تھا کہ آپ پرائی عورتوں کو چھوئیں۔ نبی ہونے کے بعد یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو گیا کہ آپ عورتوں کو چھوئیں۔ تو ایک معلم کے لیے، استاذ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طالبات کو چھوئے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بعض عورتیں اپنی بچیوں کے نکاح کی فکر سے گھر میں کسی مولوی کو بلاتی ہیں اور وہ ان کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات نگرانی بھی نہیں رہتی ہے، اور معلم کبھی بچیوں کے کان پکڑ لیتا ہے اور کبھی ہاتھ پکڑ کے ان کو ہاتھ برابر جگہ پر رکھتا ہے کہ دیکھو یہاں سے پڑھو، انگلی اس طرح سے رکھو۔ کبھی وہ بچیاں اپنی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، وہ بالغ ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے ان کو بچی سمجھ کر اس طرح سے کرنا یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اولاً تو مردوں کے تحت بے پردگی کے ساتھ میں بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے، اور اگر واقعی پردے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی فاصلہ باقی رہنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ خواتین ہی خواتین کو تعلیم دیں۔ آئیے ایک اور مسئلہ خواتین سے متعلق دیکھتے ہیں۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع فمسئول عن رعیتہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع فمسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ راعی کے معنی چرواہے کے ہوتے ہیں۔
چرواہے کا کام بکریوں کی نگرانی کرنا، بھیڑیے سے ان کو بچانا ہوتا ہے اور ان کو چرانا ہوتا ہے کہ میدان میں وہ لے جاتا ہے اور سب کو ساتھ میں رکھتا ہے اور ان کی غذا گھاس وغیرہ چرنے کے لیے ان کو موقع دیتا ہے، اور اگر کوئی کتا، بھیڑیا یا ایسا جانور آ جائے جن سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے تو بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک اس چرواہے کی مانند ہے، تم میں سے ہر ایک سرپرست اور نگران ہے۔ فمسئول عن رعیتہ، تو اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ ہر آدمی ایک چرواہے کی مانند ہے اور اس کی کچھ بکریاں ہیں۔ اب اگر بکریوں کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے تو بھیڑیے کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کی غلطی نہیں مانی جائے گی، وہ تو جانور ہے، غلطی اس کی مانی جائے گی جس کے ذمے بکریوں کی حفاظت تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بتلایا کہ ہر آدمی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر شیطان کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں اور اس کے ماتحت ضائع ہو جاتے ہیں تو ایسا آدمی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن ان کے نقصان کی بھرپائی اس کو کرنی پڑے گی، اس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا فالامیر الذی علی الناس راع فهو مسئول عنہ، ایک امیر جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، لوگوں پر ذمہ دار ہوتا ہے، وہ راعی ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، اس امیر سے لوگوں کی دینداری، ان کے مسائل کے حل، ان کی پریشانیاں اور ان کی بے دینی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیسے ان کو بے دین ہونے دیا، تو نے کیسے ان کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ مسلمانوں کو جو امیر المؤمنین ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے، اس پر مسلمانوں کی دونوں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو ان کے دنیوی مسائل اور دوسرے ان کی دینی ترقی، دینی مسائل۔ یہ دونوں ذمہ داری مسلمانوں کے امیر، گورنر، حاکم، جو بھی ان کے اوپر سرپرست ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی دینی خرابی آتی ہے اور یہ اس کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا ہے اس کے مٹانے کا، تو قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا۔ اگر ان کے کھانے پینے کا، دنیا کے کچھ مسائل ان کے ہیں اور یہ ذمہ دار ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ لہٰذا مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کے مسائل کے بارے میں، ان کی تکمیل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر نگراں ہے۔ ایک آدمی اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے اوپر نگراں ہے، لہٰذا اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر سرپرست اور نگراں ہے، نگرانی کرنے والی ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، لہٰذا اس سے بھی اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں اور گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے گھر کے مال و اسباب کو ضائع کیا یا ان کی حفاظت کی، تو نے اپنے گھر کی عزت کو سنبھالا یا ضائع کیا، تو نے بچوں کی دینداری اور ان کی ذریات کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ تو ایک عورت بھی مسئول ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور ایک غلام اپنے مالک کے مال کے بارے میں سرپرست ہے، نگراں ہے، اس سے ان کے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، خبردار تم میں سے ہر ایک چرواہا، سرپرست ہے، لہٰذا اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے جو آخری جملہ آپ نے فرمایا
الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، چرواہے کی طرح ہے۔ تو جو بھی بکریاں 1 2 3 4 50 جو بھی بکریاں اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے ایک بھی بکری اگر ضائع ہوتی ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بہت ہی ذمہ داری کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ماتحت دوسرے ہیں، چاہے وہ کمپنی کا باس ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر ہو، چاہے وہ ایک مدرسے کا معلم ہو، چاہے وہ کوئی داعی ہو جس کے ماتحت لوگ ہیں جو اس سے دین سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر ایک آدمی کے ماتحت ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا گھر کیوں نہ ہو، اس میں بھی شوہر کے ماتحت بیوی بچے ہوتے ہیں، اور بیوی کے ماتحت اس کی اولاد ہوتی ہے، اور شوہر کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، ہر ایک کو اپنی ماتحتی میں جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ کے احکام کو، ذمہ داریوں کو یاد رکھنا ہے۔ اس حدیث سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت اہم چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک گھر کی ذمہ داری جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پر ڈالی ہے، وہیں عورت پر بھی ڈالی ہے۔ گھر کا بننا اور بگڑنا صرف مرد کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ گھر کا بننا اور بگڑنا، خصوصاً اولاد کا بننا بگڑنا، اس کو عورت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس لیے کہ اولاد بچپن سے دودھ پینے سے لے کر، گود میں کھیلنے سے لے کر، اور بعد میں بھی تعلق کے اعتبار سے ماں سے باپ کے مقابلے میں زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ باپ کام کے لیے باہر جاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور اولاد ماں کے پاس پرورش پاتی رہتی ہے، ماں کی گود میں ہی پھلتی پھولتی رہتی ہے، سیکھتی رہتی ہے، اور ایک عمر کے بعد میں پھر اس کو اسکول میں، مدرسے میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن بچے کا ابتدائی مدرسہ ماں کی پرورش، ماں کی گود ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک ماں اگر بچے کی صحیح پرورش نہیں کرتی ہے، اس کو صحیح غذا نہیں دیتی ہے، اس کو صحیح تعلیم نہیں دیتی ہے، اس کو زندگی کے آداب نہیں سکھاتی ہے، تو ایسی اولاد بعد میں جا کے سماج کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ ایسی اولاد بعد میں جا کر بے دینی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اگر پہلے مرحلے میں ماں کی طرف سے بچے کو دینداری کا سبق ملے تو ایسی اولاد بعد میں بھی دیندار بنتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گھر اور بچوں کی سرپرستی عورت کے ذمے ہے۔ گھر اور بچوں کی سرپرستی عورت کے ذمے ہے۔ لہٰذا خواتین کو اپنی ذمہ داری کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کے مال و اسباب کو ضائع نہ کریں، اور اسی طرح سے اولاد کی تربیت کی طرف خاص طور سے دھیان دیں۔ گھر کا کام کاج اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں خاص طور سے اس بات کی پوچھ ہونے والی ہے کہ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں، کہ اولاد کو دین سکھایا نہیں سکھایا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب خواتین کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے شوہر کی ذمہ داری بھی دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام کر رکھا ہے۔ 3 لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے۔ کون ہیں یہ 3 لوگ؟ مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، حقوق والدین سے رشتہ ناتا توڑنے والا، والدیوث، اور بے غیرت دیوس آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کر بھی چپ رہتا ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 3 لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض گناہوں کی وجہ سے ایک آدمی جنت پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور سزا بھگتنی پڑے گی۔
جنت سے محرومی کے اسباب ہیں۔ اگرچہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ بعض گناہ کرتا ہے تو وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے، اس پر جنت حرام ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن ابتدائی مرحلے میں اپنے گناہوں کی سزا کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ یہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ نمبر 1 مدمن الخمر، وہ آدمی، وہ شخص جو شراب میں دھت رہتا ہے۔ مدمن الخمر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لگاتار مسلسل شراب پیتا ہے، عام طور سے شراب کا عادی ہے، شراب میں لت پت رہتا ہے، دھت رہتا ہے۔ والعاق، عاق کے معنی ہے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، خصوصاً ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا اور بدسلوکی کرنے والا۔ ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا، ان سے قطع تعلق کرنے والا۔ اور 3 والدیوث، دیوث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود بتلا دیا کہ دیوث کون ہے۔ آپ نے فرمایا والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور وہ دیوث آدمی جو اپنے گھر والوں میں خباثت کو دیکھ کر بھی خاموش رہے، اپنے گھر میں خباثت دیکھ کر بھی اس پر اقرار کر لے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا شرابی ہے، دوسرا رشتے ناطے توڑنے والا ہے، اور تیسرا گھر کی بے حیائی پر خاموش رہنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں عام ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں اور پارٹیز اور پکنکس میں جاتے ہیں، اور بیئر وغیرہ عام طور سے پینے کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ کالج اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی اس میں عام طور سے مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈسکو پارٹی میں یہاں وہاں گئے، کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں گئے، کسی کی شادی میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد غیر مسلم دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں، میری خاطر میرا دل رکھنے کے لیے پی، اس طرح سے وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی پی لیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس چیز کی عادت لگ جاتی ہے، اور عام طور سے آدمی شرابی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا ہے، اور اس کا عادی ہونے کی وجہ سے صبح شام عام طور سے شراب کی حالت میں ہی وہ رہتا ہے۔ تو پہلا شخص یہ ہے جو شراب کا عادی ہو۔ 2 ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑنے والا، یہ تو آج بالکل ہی عام ہے۔ آج اس دور میں ماں باپ کی حیثیت نوکر کی ہو گئی ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کو غلام اور نوکر کی حیثیت سے سمجھتا ہے۔ ان کا کام گھر کا کام ہے، باپ کا کام کمانا ہے، اور اس کے کالج کی اور کپڑوں کی اور جوتوں کی فیس بھرنا ہے، اور ماں کا کام اس کے کپڑے دھونا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات گھروں میں ہوتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والے بچے ماں باپ کی قدر کم کرتے ہیں اور دوستوں کی زیادہ ہے۔ باہر دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ میں خوش رہنا، ان کا دل رکھنے کے لیے غلط کام بھی کر بیٹھنا۔ دوست ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے جھگڑے میں بھی چلے جانا، اس کے ساتھ جیل میں بھی چلے جانا۔ تو یہ سارے کام ایک آدمی اپنے دوستوں کے لیے کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے، ماں باپ اگر ایک گلاس پانی مانگتے ہیں تو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ ماں باپ کو اگر دوائی کی ضرورت ہے تو جا کر بازار سے اس کو لانے کی ضرورت، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں باپ اگر اس سے کہتے ہیں کہ ذرا پاؤں بہت درد ہو رہے ہیں، تو ماں باپ کے پاؤں دبانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ بلکہ اگر وقت ہے بھی اس کے پاس تو اس کے پاس اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی چیز پر ان کو ڈانٹ دیں تو خود ماں باپ کو ڈانٹ کر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی حد کو پہنچتے ہیں کہ ماں باپ کو مار پیٹ کے دواخانے تک پہنچا دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کو گھر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ ایسا آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی جنت میں اس کو جگہ دے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب ملے
اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ جائے تو بس ماں باپ کی نافرمانی وہ کرے، ماں باپ سے بدسلوکی وہ کرے، دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے عذاب اس کو مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ماں باپ سے بدسلوکی کرنا جہنم کا سبب ہے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ وہ دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور وہ دیوس بے غیرت آدمی جو گھر والوں میں بے حیائی دیکھے اور اس کے باوجود خاموش رہے۔ الذی یقر، وہ اقرار کر لے، وہ اس پر راضی ہو جائے۔ کس چیز پر راضی ہو؟ فی اہلہ الخبث، خبث کے معنی خباثت ہے، گھر والوں میں خباثت دیکھ کر بھی وہ چپ ہو جائے۔ اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے۔ ایک، گھر والوں کی بے دینی دیکھے اور چپ ہے، گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھر والے بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، گھر والے فلمیں دیکھتے ہیں اور بے حیائی کی چیزیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں، گھر والے بچیاں عورتیں پردہ نہیں کرتے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ اپنے جسم کی نمائش کے لیے باہر جاتے ہیں، بچیاں، جوان بچیاں بے پردگی کے ساتھ کالج جاتی ہیں، عورتیں دوسروں کی نکاح میں خود دلہن بن کے جاتی ہے بے پردگی کے ساتھ میں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ گھر میں پرائے مرد اگر آتے ہیں تو پردہ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہیں سرو کرنے کے لیے، آج کل عام طور سے ہی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض بے غیرت قسم کے مرد ہوتے ہیں جن کو ذرا بھی غیرت نہیں ہوتی ہے۔ آفس کے لوگ جب گھر میں آتے ہیں اور پارٹی یا گھر میں کوئی دعوت دیتا ہے باس کو، تو بیوی سے کہتا ہے کہ پردہ مت کرنا، ورنہ باس سمجھے گا کہ مجھ سے تم لوگ انہیں پردہ کرتے ہو، یعنی باس ناراض ہو جائے گا کہ بھائی ہم کون ہیں، پھر ہم آئے اور آپ کی بیوی ہمارے سامنے نہیں آتی، تو یہ ہمارا انسلٹ ہے۔ تو لہٰذا باس کا انسلٹ ہو جائے گا، اس لیے وہ دین کا انسلٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا انسلٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بیوی سے کہتا ہے کہ آج کے دن پردہ مت کرنا، کس کو معلوم پڑے گا، باس آ رہا ہے، اس کی بیوی بھی تو ساتھ میں ہے نا، بیوی بھی ساتھ میں ہے، اکیلا باس تھوڑی ہے۔ اور اپنی عورت کو سرو کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانا کھلانا، برتنا پروسنا، اس کے لیے بے پردگی کے ساتھ میں اپنی بیوی کو سامنے لاتا ہے۔ کبھی باس کے گھر پہ پارٹی ہوتی ہے تو وہاں بھی بے پردگی کے ساتھ میں لے جاتا ہے۔ تو یہ بے غیرتی ہے۔ ایسا آدمی واقعی شوہر کہلانے لائق نہیں ہے، بلکہ مسلمان کہلانے لائق نہیں ہے۔ جس کے اندر کم سے کم بیوی بچوں کے سلسلے میں غیرت نہ ہو، وہ ایسا آدمی بے غیرت آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں خباثت دیکھے، گندگی دیکھے، بے حیائی دیکھے اور اس کے باوجود بھی خاموش رہے، اس پر انکار نہ کرے۔ آج بہت ساری بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں اور نہایت ہی تنگ لباس پہن کر بے حیائی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ، کالج کے دوستوں کے ساتھ میں ان کی بائک پر بیٹھ کر کالج جاتی آتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمان گھروں میں ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ باپ اور ماں اس کو دیکھنے کے باوجود یہ سوچ کر کہ بیٹی کا دل دکھے گا، یہ سوچ کر کہ یہ نیا زمانہ ہے اور ہماری بیٹی پہ ہم کو بہت بھروسہ ہے، بعض لوگوں سے کہا جائے بھائی کیا ہے آپ کی بچی دیکھو فلاں کے ساتھ بائک پہ جا رہی تھی، کہاں معلوم ہے، اس کا نام بھی ہم کو معلوم ہے، آتا جاتا ہے گھر پہ۔ ارے یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے، وہ خود آتا ہے، مجھ کو انکل بولتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے، وہ تو گھر میں بھی آتا ہے، چائے پیتا ہے، اس کے ساتھ ہوم ورک کرتا ہے، اس کے ساتھ پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے، وہ لڑکا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو اچھا ہے، اور وہ بعض اوقات غیر مسلم ہوتا ہے، وہ لڑکا بعض اوقات غیر مسلم ہوتا ہے۔ بچی اس کے ساتھ کالج جاتے آتے ایک دن جو جاتی گاڑی پہ تو واپس ہی نہیں آتی ہے، اس کے ساتھ یہاں وہاں بھٹکتی ہے، گھومتی ہے، کالج میں، پھر کبھی پارٹیز میں، ڈسکو میں، پبز میں تک جاتی ہے اور منہ کالا کر کے کبھی آتی ہے۔ ماں باپ کی عزت پر دھبا لگا کے سارے گاؤں میں، سارے بستی میں اپنا نام خراب کرتی ہے، ماں باپ کا سر جھکا دیتی ہے۔ کبھی گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے اور پیچھے اپنے چٹھی چھوڑ جاتی ہے، کپڑے بھی نہیں چھوڑتی، پورا بیگ بھر کے کپڑے پورے لے جاتی، ماں باپ کی تجوری اگر ہے تو اس میں سے پیسے بھی لے جاتی ہے، ناراض مت ہونا، آپ ہی کی بیٹی ہوں، میں ہی خوش رہوں گی آپ کے پیسے اگر استعمال کروں گی۔ کئی بچیاں آج ایسا ماحول بن چکا ہے،
کہ جوان بچیاں ان پر دھیان نہیں دینے کی وجہ سے کالج میں غیر مسلم کوئی پسند آ گیا، بہت خوبصورت تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، سونے کی انگوٹھی اور سونے کا ہار پہنتا ہے، بائک پہ یہاں وہاں گھومتا پھرتا ہے، کار اس کی ہے، اس کی رونق اور چمک دمک کو دیکھ کر ہماری گھریلو بچیاں کبھی دنیا دیکھی نہیں، گھر ہی میں رہتی تھی، اچانک اسکول سے گھر، گھر سے اسکول، اب کالج میں گئی ہے، ایک نئی دنیا کھل کے سامنے آ گئی اور دوسروں کے سامنے انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلنے کے لیے ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں میں پرانے زمانے کی اماں جی نہیں ہوں، میں نانی اماں نہیں ہوں، میں بہت ماڈرن ہوں۔ بے حیائی ماڈرنزم نہیں ہے، بے حیائی سے آدمی ماڈرن بنتا ہے، یہ تو بالکل پریمیٹیو ہے، یہ ایک آدمی بالکل پرانے زمانے کا بن گیا ہے۔ پرانے زمانے کا سے مراد جاہلیت والا انسان نہیں ہے۔ ماڈرن ہونا یہ ہے کہ ایک انسان نئے زمانے کی ساری ترقیاں استعمال کرے اسلام کے لیے، اسلام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو پوری طرح استعمال کرے، وہ اللہ کے حکموں کا پابند رہتے ہوئے دنیا کی ساری چیزوں کو خیر کے راستے میں استعمال کرے۔ اس کو ماڈرن کہتے ہیں۔ اس کو ماڈرن نہیں کہتے ہیں کہ انسان بے دین ہو، بے پردہ ہو جائے اور اسلام کے حکموں کو توڑے، موبائل استعمال کرے بوائے فرینڈ سے چیٹ کرنے میں اور اس کو واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ آپ دل کی باتیں اور گھر کے راز بتانے میں۔ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ جدت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ آج آپ دیکھیں گے بہت ساری بچیاں آج فیس بک اور ٹویٹر اور اسی طرح سے واٹس ایپ پر اپنی ذاتی تصویریں لوگوں کو بھیجتی ہیں۔ آج میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور بوائے فرینڈ کو تصویر نکال کے بھیج رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ کہاں ہمارا مسلمان معاشرہ جا رہا ہے؟ اور باپ دیکھتا ہے بچی کے پاس موبائل ہے، اسی نے لا کے اس کے برتھ ڈے پہ دیا ہے اس کو، باپ ہی نے، بچی نے اچھے مارکس لیے تو اس کو ایک موبائل لا کے دیا ہے، لیکن موبائل دینے کے بعد اس نے موبائل کے احکام اس کو نہیں سمجھائے، کیا اس کا استعمال کیسا کرنا چاہیے، کیسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک بچے کو اس کے ہاتھ میں آپ چھری دیں گے، چھری تو ماں کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، لیکن ماں سے بچہ اگر چھری مانگتا ہے ماں اس کے ہاتھ میں نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ بچہ یہ نہیں کہے گا یہ تو ناانصافی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں چھری آپ استعمال کرتی، روزانہ استعمال کرتی ہو، کبھی کدو سے کاٹ رہے ہیں، کبھی ترکاری سے کاٹ رہے ہیں، کبھی بیگن، کبھی ٹماٹر، کبھی آلو، آپ تو دن بھر استعمال کر رہی چھری، لیکن میں مانگ رہا ہوں مجھ کو نہیں دے رہی۔ چھوٹی بچی کو دیتی ہے ماں؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا استعمال نہیں جانتی ہے، یہ دوسری چیزیں کاٹنے کی بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لے گی۔ بچپن میں جو چھری کے بارے میں معاملہ ہے، آج یہی معاملہ بہت ساری دوسری چیزوں کے بارے میں ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ کالج کی پڑھائی بچی کرتی ہے لیکن اس کو بتاتے نہیں کیا اس کے بارے میں اسلامی آداب ہیں۔ بچی موبائل استعمال کر رہی ہے لیکن اس کو بتا رہے نہیں ہیں کہ کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس کے احکام ہیں، کیا اس کی حدود ہیں، لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کے ہارمز کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ لہٰذا آج اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ کے نام پر ایک سیٹنک نیٹ ورکنگ ہو رہا ہے، ایک شیطانی نیٹ ورکنگ ہو رہا ہے، اور لوگ پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو سوشل نیٹ ورک پر بھیڑیوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ان کے لیے ایسی عورت، ایسی بچیاں ملتی ہیں جو بالکل دنیا کچھ نہیں جانتی ہیں، نئے ان کو ابھی موبائل ملا ہے، نیا انٹرنیٹ معلوم پڑا ہے، اور فوراً ان کی تصویریں اور ساری چیزیں لے کر پتے معلوم کر کے ان کے ساتھ میں چائے پی کر اور اس کے بعد میں ان کی زندگی خراب کرتے ہیں، فرینڈ شپ ان کے ساتھ بناتے ہیں، بڑے خواب ان کو دکھاتے ہیں۔ ایک لمبے زمانے تک بچی اپنے گھر کی باتیں ان کو بتاتی رہتی ہے، آج گھر میں پاپا کا اور ماما کا جھگڑا ہوا، اب وہ پورا اس کو دھاڑس دیتا ہے، دیکھو زندگی میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، پھر کبھی کچھ اور مسئلہ آیا، مارکس نہیں ملے، پھر ایسا ہوا ویسا ہوا۔ بچیاں، گھر کا ماحول ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر کے جھگڑے، ماں دھوبن بنی ہوئی ہے، باورچی بنی ہوئی ہے، اور وہ بچی کے اوپر دھیان نہیں دے رہی، وہ سمجھ رہی میں سب کام کر رہی ہوں گھر کا، میں نے کروں گی تو کیسا ہوگا، یہ کون کرے گا، اگر میں سب چھوڑوں گی تو میٹھی پیار کی باتیں کروں گی،
باپ سوچ رہا میں گدھے کی طرح بھاگ رہا ہوں، یہاں سے لاد کے فائل وہاں، وہاں سے لا کے یہاں، میں تمہارے لیے سب کچھ لا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں، میں تمہارے پاس وقت میرے پاس نہیں تمہارے لیے۔ پھر دونوں کے آپس میں جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے، پھر بیٹا باہر کو جھگڑے لے کر آ رہا ہے تو اور گھر کے اندر دھوم۔ بچیاں پورے گھر میں یہ ماحول دیکھتی ہیں، ان کو ہمدردی نہیں ملتی ہے، وہ ہمدردی کی تلاش میں چاہتی ہیں کہ کوئی میرا ہمدرد ہو، کوئی میری بات سنے، کوئی مجھ سے پیار سے بات کرے، کوئی میرے پرابلم سنے، کوئی میرے ساتھ ہنسے بولے۔ لیکن لوگ اپنی زندگی میں بڑے اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں، فیملی کے چیزیں ضروریات مہیا کرنے میں، فیملی کو پرووائڈ کرنے میں اتنے لوگ زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے شفقت، محبت، نرمی، رہبری، گائیڈنس، جو یہ پرووائڈ کرنے کی اصل چیز ہے، یہ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو یہ پیاس ہے وہ باہر سے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑی آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ مل جائیں گے، اور انٹرنیٹ اس کا بہت ایزی ایکسیس کا ذریعہ ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ کسی کو بھی کچھ بھی ڈھونڈنا ہے انٹرنیٹ پہ سب اس کو مل جائے گا۔ تو ایسی بچیاں نئے شوق میں آ کے موبائل میں 3G آن کر لیا، اپنا ایکٹیویٹ کر دیا، اس کے بعد شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے تعلقات بنتے ہیں۔ ایک آدمی بھروسہ جب اس کا جیت لیتا ہے تو اس کی زندگی، اس کے راز، اس کے سارے معاملات لے کر اس کو بلیک میل کرتا ہے۔ کئی بچیاں اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں لوگوں کو نہیں بتاتی ہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بلیک میل کا ڈر ہوتا ہے، اور ساری شرائط لوگوں کی وہ پوری کرتی ہیں جو عزت کے ڈر کی وجہ سے۔ ایسے کتنے کیسز بارہا سننے میں آتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں اور لوگوں کے ذریعے سے سننے میں آتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی نگرانی کریں۔ گھر میں اگر کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے جو غلط ہے، فوراً ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا غیر ذمہ دارانہ انسان جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور پھر بھی چپ چاپ سویا رہے، ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ گھر میں اگر کوئی بچہ کسی الیکٹرک کا کوئی وائر ہے اس کو چھونے کے لیے آگے بڑھے، ماں باپ فوراً اس کو روکیں گے۔ کوئی بچی مکسر میں ہاتھ ڈالنے لگے اس کو آن کر کے تو فوراً ماں اس کو کھینچ لے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ نقصان اگر جسم کا نقصان ہے تو آپ سوچیے کہ اخلاقی نقصان، دینی نقصان، کیریکٹر کا نقصان اس سے بڑا نقصان ہے، اس سے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بے دینی اگر ہم اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں، بیوی بچوں میں دیکھتے ہیں، تو ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اصلاح کے لیے وہ حرکت میں آ جائے، ویسے ہی جیسے گھر میں سانپ کو دیکھ کر وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ گھر میں بے دینی دیکھ کر آدمی کو ویسے ہی چونک جانا چاہیے، ویسے ہی حرکت میں آ جانا چاہیے جیسے گھر میں ایک آدمی سانپ دیکھ کر حرکت میں آ جاتا ہے۔ دنیا کے سانپ سے خطرناک سانپ بے دینی کا سانپ ہے، جو ڈستا ہے تو آدمی کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو اس حدیث کی روح سے یاد رکھنا چاہیے، خاص طور سے گھر کے مرد کو، کہ وہ دیوس نہ بنے، وہ بے غیرت آدمی نہ بنے، وہ لاپرواہ آدمی نہ بنے، تاکہ قیامت کے دن اس کی پکڑ سے وہ محفوظ رہے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہی آسان ہو جائے۔ تو اس حدیث سے 3 لوگوں کا جنت میں جانے سے محروم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بالعکس اگر واقعی آدمی اپنی اولاد کی، خصوصاً بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان لہ ثلاث بنات، جس کے 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، 3 بیٹیوں پر وہ صبر کر لے، وَأَطْعَمَهُنَّ، انہیں کھلائے، وَسَقَاهُنَّ، انہیں پلائے، وَكَسَاهُنَّ، اور انہیں پہنائے، مِنْ جِدَتِهِ، تنگی کے مشقت کے باوجود، اپنی طاقت کے بقدر، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ 3 بچیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ، حجاب، پردہ، بچاؤ، رکاوٹ بن جائیں گی۔ کیا کیا بات اس حدیث میں آئی ہیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، من کان لہ ثلاث بنات، 3 بیٹیاں آج مصیبت سمجھی جاتی ہیں۔ کسی آدمی کو اگر پوچھیں آپ کتنے بچے ہیں آپ کے، اب وہ آدمی کہے 3 بچے، اچھا، لڑکا لڑکی، اگر وہ کہے 3 لڑکیاں، ہاں، ایک دم آدمی ہوتا ہے۔ پھر آدمی ایک دم سوچتا ہے ارے رے، یعنی 3 بیٹیاں آپ کی ہیں، یعنی آپ کی تو بالکل کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ کی۔ 3 بیٹیاں ہونا آج معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے یہ آدمی قابل رحم ہے، یہ بیچارہ یہ تو کام سے گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ بیٹیاں مصیبت ہیں؟ نہیں، بیٹیاں مصیبت نہیں ہیں، سماج مصیبت ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ سماج میں بیٹی کا نکاح ایک عذاب بن چکا ہے۔ کسی کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ بیٹی کو پڑھاؤ، لکھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ، بڑا بناؤ، جب وہ بالغ ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرو، اس کی شادی تک، اس کی نکاح تک اس کے لیے ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈو جو ڈھنگ سے ملتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں رشتہ ملنے کے بعد ہمارے اتنے آدمی آئیں گے، تمہارے کتنے آدمی آئیں گے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب ہے، ایک موٹر کار نہیں ہے، چھوٹا گھر ہے، اب اگر آپ کی بیٹی آتی ہے تو اس کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، لہٰذا ایک فلیٹ اگر آپ لے کے دے دیں تو آپ کی بیٹی، آپ کا داماد اس میں رہیں گے، آپ ہی کی تو بیٹی رہے گی، یہاں بھی آپ کے گھر میں، وہاں بھی آپ کا ہی گھر ہے، اور موٹر کار رہے گی تو پکنک پہ بھی جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بس ہم کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، 1 لاکھ زیادہ دے دیں تو آپ کی مرضی۔ آپ بتائیے، اب ایسا معاشرہ جب ہو گیا، اب ایک بیٹی میں ہی آدمی کا سر چکرانے لگے گا، اس کے 14 طبق سب روشن ہو جائیں گے۔ اب 3 بیٹیاں اگر آدمی کو ہو جائے تو اس کی راتوں کی نیند تو کیا، دن کا کھانا بھی اس کا حرام ہو جائے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب ہمارے سماج میں نکاح کی مصیبت کی وجہ سے ہے، دہیج کی مصیبت کی وجہ سے۔ اور دہیج کی مصیبت پر ہی معاملہ اگر ختم ہوتا تو کچھ سمجھنے کی بھی چیز تھی۔ مصیبت دہیج سے شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ بھی مسئلہ آ گیا، جاب نہیں مل رہا ہے داماد کو، تو فون اپنے باپ کو کرنے کی بجائے اپنی بیوی کے باپ کو کرتا ہے، بہت ٹرائی کر رہا میں، دیکھو یہاں پہ ایسا مسئلہ ہے، مجھ کو بس 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیا کہے؟ وہ یہ کہے تمہارا مسئلہ ہے بھائی دیکھ لو۔ باپ تو یہ سوچتا ہے کہ اب میری بیٹی وہاں پہ دی ہے، اگر میں نہیں کہتا ہوں تو میرے لیے مصیبت یہ ہوگی کہ میری بیٹی کو ستایا جائے گا، میری بیٹی کو پریشان کیا جائے گا، میری بیٹی دکھی رہے گی، اس کے دکھ سے ہم کو دکھ ہوگا۔ ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ معلوم نہیں وہ خوش ہے نہیں ہے، کس حال میں جی رہی ہے۔ ایک ہمیشہ ذہن پر ایک لٹکتی تلوار ہوتی ہے، اگر کسی نکاح میں چلے گئے، اگر کہیں رشتہ دار اس کے آ گئے، سسرال والے آ گئے، بالکل ہاں جی ان کی کرتے رہو، کیونکہ اگر تھوڑا بھی وہ ناراض ہو گئے، بیٹے کی شادی تھی اس میں ان کو بلایا، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، عقیقہ تھا اس میں ان کو بلایا، ایک دم با ادب با ملاحظہ بن کے ان کے لیے تیار رہو۔ ذرا سا بھی اگر کچھ بولنے میں ہو گیا، ذرا سا بھی کچھ ہو گیا، سارا پہاڑ مصیبت کا بیٹی پر ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ سے بیٹی فی نفسی ہی بری نہیں ہے، وہ تو بڑی پیاری ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے،
لیکن یہ سارے لوازمات جب اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کی تکلیف کی خاطر اور اس کی وجہ سے خود اپنی زندگی میں مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں اللہ بیٹی مت دینا، اے اللہ بیٹی مت دینا۔ ہاں بیٹی کی تمنا کون کرتا ہے؟ جس کو 4 بیٹے ہیں، اب بس ہو گیا اس کو، اب بولتا اللہ ایک بیٹی دے دے، تو یعنی ایکسٹرا ایک مل جائے تو یہ بھی تمنا پوری ہو جائے گی۔ ورنہ آدمی بیٹی پر بیٹی اگر ہو تو بہت کم ماں باپ ایسے ہیں جو بولتے ہیں الحمدللہ جنت کا معاملہ حل ہو گیا، جنت کا معاملہ حل ہو گیا۔ اسلام میں بیٹی مصیبت نہیں ہے، اسلام میں بیٹی جنت کے لیے سیڑھی اور رسی ہے، جہنم سے آڑ ہے، ایک ڈھال ہے جہنم کے مقابلے میں۔ اتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، ایک بیٹی کو قرار دیا۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ من کان لہ 3 بنات، جس کے 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، تو وہ ان بیٹیوں پر صبر کر لے۔ سماج بیٹی ہونے پر اس کو جو چھوٹا سمجھتا ہے، اے بیٹی والا ہے یہ، اس کا تو بیٹے نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں، تو سماج میں جو دباؤ اس پر آتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں عرب میں عورتوں کے بیٹی پیدا ہونے پر آدمی کے اوپر ایک دباؤ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے پر کالی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پر اندھیری چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غم اور غصے کو دل میں دبائے پھرتا ہے، اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور جو بری خبر اس کو سنائی گئی ہے اس بری خبر کی وجہ سے قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور اس کے دل میں بار بار خیالات اور سوالات کا طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، اب 2 آپشن اس کے سامنے ہوتے ہیں، 2 راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ یا تو ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو پالتا رہے، یا پھر اس سے نجات پانے کے لیے اس کو زمین کے نیچے اس کو مٹی میں دبا دے، اس زمین میں بچی کو دفن کر دے، زندہ دفن کر دے۔ 2 میں سے ایک ہی راستہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ اگر بچی پال کو اس کے بڑی کرے گا، اس کی شادی کر کے دینی پڑے گی، اس کا نکاح کر کے دینا پڑے گا، اور پھر لڑکے والوں سے ہمیشہ دبتے رہنا پڑے گا۔ لڑکے والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں معلوم نہیں۔ اسلام میں لڑکے والے لڑکی والے اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر آدمی کی واقعی عزت ہے تو وہ دینداری کی وجہ سے ہے۔ کتنی عورتیں مردوں سے افضل ہوتی ہیں دینداری کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ کیا کوئی مرد ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، کیا کوئی ہے جو حضرت عائشہ کی برابری کرے؟ بعض اوقات خواتین خود وہ مقام پا لیتی ہیں کہ مرد وہ مقام نہیں پا سکتا ہے۔ تو اسلام میں عورت کو حقیر نہیں مانا گیا ہے، اسلام میں بیٹی ہونا مصیبت نہیں مانا گیا ہے، اسلام میں بیٹی ہونا شر نہیں مانا گیا ہے، بلکہ بیٹی ہونا یہ ایک آدمی کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے 3 بیٹیاں ہو جائیں اور وہ 3 بیٹی ہونے پر ناراض نہ ہو۔ آپ سوچیے اس دور میں بات کہی جا رہی ہے جس دور میں 1 بیٹی بھی ہو جائے تو اس کو آدمی زمین میں دفن کرتا تھا، کہ آدمی اس پر صبر کر لے، لوگوں کے طعنے سن لے، کیا تم کو بیٹی ہوئی، کچھ تو گناہ کیا ہوگا تم نے۔ بعض لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کیا اس نے معلوم نہیں گناہ کیا، اس کی سزا میں بیٹی پہ بیٹی، بیٹی پہ بیٹی، 3 بیٹی، 4 بیٹی، 5 بیٹی، اور اس کے دل میں بھی بعض اوقات اللہ سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مصیبت ڈال دی ہے۔ تو یہ ساری باتوں پر صبر کر لے، لوگوں کے طعنے، بچیوں کے بارے میں، مستقبل کے اعتبار سے جو بھی پریشانی ذہن میں آ رہی، سب پر صبر کر لے۔ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ،
اور اپنی بچیوں کو کھلائے، اچھا پلائے، اور ان کو وَكَسَاهُنَّ مِن جِدَتِهِ، اپنی طاقت کے بقدر اچھے سے اچھا ان کو پہنائیں، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جب وہ بچیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ یعنی ان کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کرنے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم سے بچنے کا حقدار بن جائے گا۔ لہٰذا کوئی آدمی، اس کے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیٹیاں دے دے، یہی اس کی بہت خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، اس کے لیے جنت آسان ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ کون بیٹیاں کس کو نہیں ہوتی ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی تو بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر اسلام پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے بیٹیوں پر، تو اسلام نے اس کو بھی ثواب کا کام بنا دیا۔ اسلام میں بیٹیوں کی پرورش کرنا ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا وہ جاہل لوگ سوچیں جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو برا مانا گیا ہے، اسلام میں عورت کو شر مانا گیا ہے۔ آپ سوچئے وہ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک عورت ایک بیٹی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اگر ایک آدمی کو ایک نہیں بلکہ 3 بیٹیاں پیدا ہوں تو یہ نہیں کہا گیا کہ سارا شر اس کے گھر میں جمع ہو گیا، اب تو وہ برباد ہو گیا کہ اس کے گھر میں عورتیں ہو گئی ہیں، اور عورت شر والی ہوتی ہے تو لہٰذا اس کے گھر میں سارا شر آ گیا ہے۔ کیا ایسا کہا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ صحیح ڈھنگ سے ان کی پرورش کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے۔ بیٹی کو، عورت کو اتنا بڑا مقام اسلام نے دیا ہے کہ عورت ایک مرد کے لیے، باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن رہی ہے۔ تو اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اور بچیوں کی تربیت کرنا ایک بہت ہی اونچی چیز اسلام میں مانا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، یہ جہالت ہے، بلکہ اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ جنت کے سارے مقامات حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ مرتبے مردوں کے لیے ہیں، عورتیں وہ نہیں پا سکتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مردوں کی ترقی میں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، سماجی ہو یا انفرادی ہو، مردوں کی ترقی میں بھی بہت بڑا ہاتھ عورتوں کا ہوتا ہے، کبھی بیوی کی صورت میں، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کئی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، بعد میں جا کر وہ بڑے بڑے علماء ثابت ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدثین اور بہت بڑے فقہاء۔ آپ دیکھیں گے تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی تھی، امام شافعی ہیں یا اسی طرح سے امام البخاری وغیرہ ہیں۔ صحابیات کو آپ دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت انہوں نے کیسی کی، یا اسی طرح سے بیویاں آپ دیکھیں، صحابہ کی بیویاں دیکھیں جنہوں نے دین کے بارے میں ساری قربانیاں دے کر ان کو دین پر چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دیکھیں حضرت خدیجہ یا دوسری زوجات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کو ہمت بندھانے والی آپ کی بیوی تھی۔ لہٰذا خواتین کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اور وہ لوگ جو ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ واقعی خراب ذہن والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہاں، اسلام میں مانا گیا ہے کہ جہاں عورتیں اچھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، جہاں مرد اچھے ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ مرد میں جیسے اچھے برے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی اچھی بری ہوتی ہیں۔ عورتوں کے مرض الگ ہیں، مردوں کے مرض الگ ہیں، عورتوں کی خرابیاں الگ ہیں، مردوں کی خرابیاں الگ ہیں۔ تو ہر ایک اپنی برائی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، لیکن مجرد عورت ہونے کی وجہ سے کیا جہنم میں عورت جاتی ہے؟ نہیں، وہ عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے۔ اگر وہی گناہ مرد بھی کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا اس میں عورت اور مرد کا سیگریگیشن نہیں ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت اچھے سے کرنا چاہیے، ان کا کھانا پینا اور ان کا لباس، ان کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔
بچیوں کو. لیکن لباس اچھا پہنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بے پردگی کی تعلیم دی جائے. ان کو اچھے لباس پہنائے جائیں، لیکن اچھے لباس میں بہترین لباس پردہ ہے. اچھے لباس میں بہترین لباس پردہ ہے. لہٰذا اپنی بچیاں جب وہ بڑی عمر کو پہنچنے لگیں اور ان کو سمجھداری ان کے اندر آنے لگے تو فوراً ان کو پردے کی ترغیب دینا چاہیے. بلکہ بچپن ہی سے گھر کی عورتوں میں اگر پردہ ہوتا ہے اور پردے کی عظمت خاندان میں معروف اور معلوم ہوتی ہے تو جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں، بالغ نہیں ہوتی ہیں، تبھی سے ان میں پردے کا مزاج آ جاتا ہے، ان کو پردہ اچھا لگنے لگتا ہے. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے دیکھی. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اور باتیں بھی ہم دیکھیں گے، تفصیل سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.